السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا ترجمہ القرآن کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ چھٹا رکوع ہمارا سٹارٹ ہے اور آج ہمارا 13واں لیسن ہے۔ اس رکوع کے پچھلے حصے میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے اس واقعے کے متعلق بیان کیا ہے، فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ پاک نے آل فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی اور کیسے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور فرعون کو غرق کیا، اور پھر کس طرح بنی اسرائیل بجائے شکر گزار بننے کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلہ کاٹنے گئے حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پہ، تو کس طرح سے انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ آگے اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ کو کتاب نازل کی گئی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ اور یاد کرو قال کہا موسیٰ نے لقومہ ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم بے شک تم تم نے ظلم ڈھایا ہے انفسکم اپنے آپ پر، باتخاذکم العجلہ تم نے بنا کر بچھڑا اپنا معبود، فتوبو پس تم توبہ کرو، الی بارئکم اپنے خالق کی طرف، فقتلوا سو قتل کرو انفسکم اپنوں کو، ذالکم یہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب اس نے توبہ کی، علیکم اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، انہو بے شک وہ هو التواب الرحیم توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اب اللہ پاک کیا ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل، جب موسیٰ نے تمہیں کہا کہ تم نے ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کے، تو پس تم اللہ پاک سے توبہ کرو اور ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہیں یا چاہے جو بھی ہیں۔ اس قتل سے مفسرین نے بہت سے معنی نکالے ہیں کہ اس کا مطلب اپنے نفس کا قتل بھی ہے کہ تم عبادات اور ریاضت کر کے توبہ کرو رب تعالیٰ سے، لیکن قرآن پاک میں جو بھی واقعات نازل ہوتے ہیں اس کا مطلب ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ آگے رب تعالیٰ کیا فرمایا رہا ہے؟ وَإِذْ قَتَلْتُمْ جب تم نے، وَإِذْ قُلْتُمْ تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمن ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لکا تجھ پر، حتیٰ یہاں تک کہ نرا ہم دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کو جہرتاً ظاہر، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پس آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لیں ہم اس پر غیب پہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی انہوں نے کھلی بغاوت کر دی اور انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ پاک نے جب اپنی ایک تجلی بھیجی جو کہ ایک بجلی کی کڑک کی طرح تھی اور وہ دیکھ رہے تھے، جس کو وہ برداشت نہیں کر پائے، ثم پھر بعثناکم ہم نے جلا اٹھایا تمہیں من بعد اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد، لعلکم کہیں تم تشکرون شکر گزار بنو، یعنی اس تجلی سے کو برداشت نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد پھر اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار بنیں۔ وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کر دیا، علیکم تم پر، الغمام بادل، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى من و سلوہ، من کلو کھاؤ، من طیبات پاکیزہ، ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں، وما ظالمونا اور انہوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون زیادتی کرتے تھے۔ اب اس میں اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ تم نے تو کھلا انکار کیا کہ ہم جب تک رب کو دیکھیں گے نہیں تب تک ایمان نہیں لائیں گے، پھر جب رب نے اپنی ایک تجلی دکھائی تو وہ برداشت نہیں کر سکے، تو پھر رب نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ شکر گزار ہوں
انہیں معلوم ہو گیا اس واقعے کا، پھر رب تعالیٰ نے ان پر ایک بادل تو سایہ فگن کر دیا تاکہ وہ سایہ ان پر کرتا رہے اور وہ زندگی گزاریں۔ یعنی بنی اسرائیل کا اصلی وطن تو شام تھا۔ یوسف علیہ السلام کے عہد میں یہ مصر چلے گئے تھے، تو عمالقہ نے شام پر قبضہ کر لیا تھا۔ جب وہ دوبارہ اپنے وطن لوٹے تو انہیں حکم دیا گیا کہ عمالقہ سے جہاد کر کے اپنے وطن کو آزاد کرائیں اور اپنی آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا کہ ہم جہاد تو نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ 40 سال تک تیہ کے ریگستان کی خاک چھانتے پھرتے رہے۔ پھر اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر اپنی نوازشات کی اور ایک بادل کو ان پر سایہ فگن کر دیا اس صحرا میں۔ تو اللہ پاک وہ اپنے احسانات ان کو یاد کروا رہا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آسمان سے من و سلوہ اتارا، جس کو کہ کھاؤ اور تم اللہ پاک کے شکر گزار بندے بنو۔ تو آگے اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے حکم دیا، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، فَكُلُوا پھر تم کھاؤ، منہا اس سے، حیث جہاں شئتم تم چاہو، رغداً جتنا، وادخلوا اور تم داخل ہو جاؤ، الباب دروازے سے، سجداً سر جھکاتے ہوئے، وقولوا اور کہتے جانا، حطۃ بخش دے، نغفر ہمیں بخش دے، لکم تمہارے لیے، خطایاکم تمہاری خطائیں، وسنزید اور ہم زیادہ دیتے ہیں، المحسنین نیکوکاروں کو۔ اللہ پاک اپنے احسانات ان کو گنوا رہا ہے کہ کس طرح میں نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، کس طرح ان پر سایہ فگن رہا بادل، اور اس بستی میں کا ذکر کیا کہ جو بستی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دی کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، جس کو پھر انہوں نے بعد میں فتح کیا۔ اس بستی میں بعض مفسرین کا اختلاف ہے، اور اللہ پاک نے حکم دیا کہ وہاں داخل ہو جاؤ اور اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے۔ آگے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے، فبدل پس بدل ڈالا، الذین ظلم کیا جنہوں نے، قولاً بات، غیرہ اور، الذی جو، قیل کہا گیا، لہم انہیں، فانزل تو ہم نے اتارا، علی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزاً عذاب، من السماء آسمان کی طرف، بما کانوا یفسقون وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو ویورز، اس میں اللہ پاک نے اپنے احسانات گنوائے ہیں، اور آخری آیت میں کیا فرمایا کہ انہوں نے پھر بھی انکار کیا، تو پھر اللہ پاک نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے بنی اسرائیل پر احسانات کا ذکر کیا، پھر ان کی کوتاہیوں کا ذکر کیا، پھر اللہ پاک نے کس طرح آسمان سے ان کے لیے کھانا بھیجا، بنی اسرائیل پر کتنے احسانات کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرکش ہی رہے، وہ اللہ پاک کا انکار ہی کرتے رہے، ناشکریاں ہی کرتے رہے۔ پھر آخر کار رب نے ان پر وبا نازل کی اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ تو رب تعالیٰ ہمیں بچائے اس وقت سے، اس ٹائم ہم بھی گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا کرے، ہمیں بنی اسرائیل جیسا نہ بنائے، بلکہ ہمیں شکر گزار بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے اور ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔